بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزوہ احد کے متعلق۔ وہ جنگ جو مسلمان مومنین نے کفار مکہ کے خلاف 3 ہجری ماہ شوال میں لڑی، اور اس جنگ میں مسلمان مومنین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا سلسلہ چھیڑ دیتا تھا، جو سینکڑوں برس ختم نہیں ہوتا تھا۔ طرفین میں سے جس کو شکست ہوتی تھی، وہ انتقام کو ایسا فرض جانتا تھا جس کے ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے سردار اور افسر تھے۔ تمام مکہ جوش و انتقام سے لبریز تھا۔ مرد کی غیرت کو برانگیختہ کرنے کے لیے عورت کس قدر مؤثر ہتھیار ہے، شاعر جذبات جنگ کو کس طرح بھڑکا سکتا ہے، ہندوستان میں بسنے والا غلام مسلمان کیا جان سکتا ہے کہ آزادی کیا ہے۔ شاعروں نے عرب میں اور عورتوں نے سارے مکہ میں آگ لگا دی، جس کے شعلے اٹھ اٹھ کر مدینہ پہنچے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوربین نگاہ نے ایک عظیم خطرہ محسوس کیا۔ بے شک سرداران مکہ کو بدر کے میدان میں خاک چاٹنا پڑی اور اسلام کا سیاسی اثر بڑھ گیا، لیکن یہ معرکہ فیصلہ کن نہ تھا۔ دین مبین بدستور خطرات میں گرا کھڑا تھا۔ قسمت نے قریش کا زور پوری طرح نہیں توڑا تھا، چنانچہ وہ میدان میں تقدیر کا فیصلہ سننے پر مصر تھے۔ مدینہ کے نواحی محلوں میں یہودیوں کے 3 قبیلے بہت طاقتور تھے، اور انہوں نے اپنے جدا جدا قلعے بنا رکھے تھے۔ ان تینوں قبیلوں کے نام یہ تھے: بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لاتے ہی جو معاہدہ مرتب فرمایا تھا، اس میں یہودیوں کے یہ تمام قبیلے شامل تھے۔ قریش نے جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کی تھی، اسی طرح وہ ان یہودیوں کو بھی برابر اپنا ہمساز بنانے میں مصروف رہے۔ یہودیوں کو چونکہ مسلمانوں کی ترقی دل سے ناپسند تھی، لہٰذا وہ قریش کی ہمدردی اور مسلمانوں کی بربادی کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اب جنگ بدر کے بعد ان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی، اور حسد آتش میں جل کر وہ کباب بن گئے۔ یہودی سب کے سب سود خور اور بڑے مالدار تھے۔ جنگ بدر کے بعد وہ پورے طور پر قریش مکہ کے ہمدرد اور شریک بن گئے تھے۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی، دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برانگیختہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کا باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرتیں دلائی۔ چنانچہ ابو سفیان، جسے بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا تھا، اب قریش قوم کا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مشکال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلہ کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ تمام سامان جنگ کی تیاری و فراہمی میں لگا دیا گیا۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ کیے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا۔ چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہامہ قریش کے شریک ہو گئے۔ قریش کے تمام حریف قبائل نے ان کی امداد کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز خواں مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئیں۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی، اور ترغیب دی کہ پوری طاقت سے حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ غرض 3,000 جنگجو اور نبرد آزما بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول سرداران کی لڑکیاں وہ بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔
ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا کیونکہ وحشی چھوٹا نیزہ چلانا خوب جانتا تھا اور اس کا نشانہ بہت ہی کم خطا ہوتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے وحشی سے کہا، اگر تو نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ دوسری جانب ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے کہا، اگر تو نے میرے باپ کے قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو میں تجھے اپنے تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابھی مکہ میں مقیم تھے، ابو سفیان کی تیاری کی اطلاع تیز رو قاصد کے ذریعے محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب مقامات پر پہرے بٹھا دیے، دور و نزدیک مخبر دوڑائے۔ ابو سفیان بڑے لاؤ لشکر سے پھریرے اتارتا مدینہ پہنچا، احد کی پہاڑی پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار نے شہر میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ نوجوانوں کا جوش ان کی عقل سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اصرار کیا کہ کھلے میدان میں نبرد آزمائی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر میں گئے اور ہتھیار لگا کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا کر 1000 نوجوانوں کی جمعیت کے ساتھ شہر سے چلے۔ عبداللہ بن ابی مشہور منافق 300 نوجوانوں کو ساتھ لے کر علیحدہ ہو گیا۔ علیحدگی کا کوئی معقول عذر ہاتھ نہ آیا تو یہ عذر پیش کیا کہ حملہ سے مدافعت بہتر تھی، چونکہ تم میری منشا کے خلاف شہر سے باہر جا رہے ہو، اس لیے میرا سلام ہے۔ عبداللہ بن ابی کے لوٹ جانے کے بعد اب 700 ساتھی رہ گئے۔ شہر کے باہر فوج کا جائزہ لیا گیا، کم سن اور کمزور واپس کر دیے گئے۔ ان لوگوں کی حسرتوں کا حال کون بیان کرے جو شوق جہاد میں گھر سے نکلے اور کمزور ہونے کے باعث واپس لوٹا دیے گئے۔ اے اللہ، اس حقیقت کو کوئی کیوں کر مسلمانوں کو اچھال اچھال کر دکھائے کہ کمزور شخص اسلام کی فوج کا سپاہی نہیں ہو سکتا۔ اسلحہ بردار قوموں کے مروجہ معیار صحت پر آج کل کے مسلمانوں کو پرکھ کر دیکھو تو 10% مسلمان اس پر پورے نہیں اترتے۔ اسلام ایسے مسلمانوں ہی سے کمزور ہے۔ بعض ایمان کی قوت کے مدعی جسم کی طاقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ طاقتور مسلمان وہی ہے جس کا ایمان اور جسم دونوں قوی ہوں، ورنہ وہ کمزور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو جنگ احد میں لوٹا دیے گئے تھے، ان کا ایمان کمزور نہ تھا۔ کبھی خطرے کے وقت عالی ہمتی کے ساتھ بازو میں بل چاہیے، ایسا نہ ہو کہ انسان دشمن پر حملہ نہ کر سکے اور مخالف کی چوٹ کی تاب نہ لا سکے۔ بہادری، دلیری اور اللہ کی راہ میں شہادت کا شوق رکھنے والے ایک عظیم قافلہ کو لے کر محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مربع بن کنیتی اندھے منافق کے باغ میں سے نکل کر ایسے راستے سے کہ کفار کے لشکر پر سے گزرتے ہوئے احد کی تلہٹی میں پہنچ گئے اور رات کو پہاڑی کے پاس مقیم رہ کر صبح کی نماز کے بعد میدان میں اتر آئے۔ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو پشت کی طرف لیا اور عام حکم دے کر کہ میری اجازت کے بغیر جنگ میں کوئی پیش قدمی نہ کرے، جماعت صحابہ کی صف بندی کی۔ لوائے جنگ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی اور میمنہ و میسرہ پر زبیر بن العوام اور منذر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تعینات فرمایا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فن سپہ گری کے بڑے ماہر اور چست و چاک شخص تھے، اپنی تلوار عطا فرمائی اور 50 تیر انداز جن پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر بنایا، فوج کے پیچھے کوہ انین پر اس پہاڑی درہ کے قریب بٹھا دیے، جہاں اندیشہ تھا کہ دشمن کی فوج ادھر سے نکل کر پشت کی جانب سے حملہ کر سکتی ہے، اور ان کو تاکید کر دی گئی کہ فتح ہو یا شکست کچھ ہی کیوں نہ ہو، تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اور جو کافر اس درہ سے حملہ کرنے کا قصد کرے اس کو تیروں کی بچھاڑ سے پسپا کر دینا۔
اس پہاڑی کا نام اسی مناسبت سے تیر اندازوں کی پہاڑی اب تک مشہور ہے۔ ادھر ابو سفیان نے اپنے لشکر کی قطار باندھی، میمنہ پر خالد ابن ولید کو، میسرا پر اکرمہ بن ابی جہل کو تعینات فرمایا، عورتوں کو پیچھے کھڑا کیا اور سارے لشکر کو بدر کی ذلت و خواری، ان کے سرداروں کا مارا جانا اور چھانٹ چھانٹ کر بہادروں کا قتل ہونا خوب یاد دلایا اور جوش دلایا کہ ان کے بعد زندگی بے لطف ہے، اس لیے اس مرتبہ تم کو دکھا دینا چاہیے کہ جینا بھی ہمت کا ہے اور مرنا بھی اسی کا ہے کہ آئندہ کو نام باقی رہے۔ جنگ کا ہولناک منظر جھانکنے کے لیے 15 شوال 3 ہجری کو ہفتہ کے دن آفتاب نے افق مشرق سے منہ نکالا اور مسلمانوں کی چمکتی ہوئی تلواروں نے پہاڑی ریگستانی نشیب کو خون کے فواروں اور کافروں کے سرخ پانی سے لالازار بنانا شروع کیا۔ اہل مکہ اپنی تعداد پر بھروسہ کیے ہوئے تکبر میں مست آگے بڑھے اور ان کے دیوتاؤں کی مورتیں جن کو اپنے خیال میں فتح و نصرت کا وسیلہ سمجھے ہوئے تھے فوج کے بیچ میں تھیں، اور سرداروں کی خوبصورت بیبیاں اور خوش الحان بیٹیاں رجز گاتی اور ڈھولک بجاتی تھیں تاکہ بہادرانہ جذبہ میں ابال آئے، اور اس فوری جوش میں جان کا دے دینا ننگ خاندان بننے سے بھلا معلوم ہو۔ قریش کا پہلا حملہ نہایت خوفناک تھا، کیونکہ یہ ابو سفیان کے ان واقعات کے یاد دلانے پر ہوا تھا جو سال گزشتہ میدان بدر میں گزر چکے تھے، مگر مسلمانوں نے نہایت بہادری سے اس کو روکا اور دشمنوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ غنیم نے کئی مرتبہ پشت کے درہ سے داخل ہونا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، مگر تیر اندازوں کی بہادرانہ مدافعت سے پیچھے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں عورتوں کے زیور آفتاب کی تمازت سے بدن پر تپنے لگے اور کافروں کے جی چھوٹ گئے، کیونکہ ان کو ہر طرف ناکامی کی بھیانک صورت نظر آتی تھی اور اس کی آر علیحدہ منہ کالا کر رہی تھی کہ خود ہمت باندھ کر چڑھے اور ناکام واپس چلے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آفتاب چڑھ گیا اور دھوپ تیز ہو گئی، مگر کافر پسپا ہو کر فرار نہیں ہوئے، تو وہ للکارے اور شیر کی طرح کفار کے لشکر میں گھستے چلے گئے، جن کی مطابقت میں عام مسلمانوں نے بھی غنیم پر حملہ کیا اور سمجھ لیا کہ بس جو ہونا ہے اس جوشیلے حملے میں ہو جائے، یا ہم شہید ہوں یا دشمن واصل جہنم۔ اور واقعی مسلمانوں کے اس خطرناک حملے نے کافروں کی جمعیت میں انتشار ڈال دیا اور ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، کیونکہ قریش کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بے دین دشمن منہ کی جگہ کمر پر زخم کھاتے ہوئے بے سر و سامان بھاگ کر عورتوں تک پہنچے۔ اول تو انہوں نے آڑ دلائی اور غیرت کی بدولت جوش پیدا کرنا چاہا، مگر جب اپنے آپ کو ناکام دیکھا تو وہ بھی سراسیمہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ غرض اسلامی لشکر زوال سے پہلے پہلے فتح یاب ہو گیا اور اب مسلمانوں نے مال غنیمت پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کافروں کو پوری شکست ہو چکی تھی اور لشکر اسلام نے دشمن کو بھگا دیا تھا، مگر افسوس کافروں کو بھاگتا دیکھ کر وہ تیر انداز جوان بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے جو پشت کے درہ کی حفاظت کے لیے بٹھائے گئے تھے، اور ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا تھا، مگر سوائے 10 آدمیوں کے کسی نے ان کا کہنا نہ مانا، اور آخر کار مسلمانوں کو وہ وقت دیکھنا نصیب ہوا جس کا پہلے سے اندیشہ تھا، یعنی خالد بن ولید نے، جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، مورچہ خالی پا کر بھاگی ہوئی فوج کو سمیٹا اور اس درہ سے جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 آدمیوں کو لیے بیٹھے تھے، مسلمانوں کی پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کا بہادرانہ حملہ کوئی نہ روک سکا، تیر اندازوں کی مختصر جماعت شہید ہوئی، اور اسلامی لشکر پر بے خبری کی حالت میں عین اس وقت جب کہ وہ خوش دشمنوں کا مال لوٹ رہے تھے، ان پر اچانک سخت حملہ ہوا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ مسلمان اس دھوکہ کے اتفاقیہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کا جمنا مشکل ہو گیا۔ لڑائی کا پہلو بالکل بدل گیا، کیونکہ ایک طرف تو ابھی کافروں کی عورتیں ایسی پریشان ہو کر بھاگی تھی کہ سردار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی پنڈلیاں کھل گئیں اور لوگوں کو خلخال نظر آ گئے تھے، اور اب دوسری جانب وہ مسلمان تتر بتر ہو کر بھاگنے لگے جن کا استقلال
مشہور اور بہادرانہ ثابت قدمی مخلوق کی ورد زبان تھا۔